وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. اللہ تعالی دی حمد و ثنا حمدہ ثنا کبریائی بڑائی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے سے بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آمینہ بلال پیغمبر بے مثال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس سے حضرات بعد نماز مغرب درس قرآن و حدیث تبلیغی و اصلاحی پروگرام مسجد انتظامیہ جماعتی نمازی جن بھائیوں نے جو محنت محبت کوشش کی تھی ہے اللہ پاک اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے. سپیکر والے بھائی کا جڑا ڈبا ہے نا یہ اندر کوئی سوچنا لاؤ تقریباً 5-7 دفعہ کے تجربہ کر چکے ہیں وہ نہ ہو سپیکر والا منٹ بعد پریشان ہوتا تو ذرا ڈبے کھچ کے گول کر لیں جڑا سوچ لاوے تے انہوں ذرا منع کر دیا بس سپیکر چلن دے ہو. مسجد انتظامیہ جماعتی نمازی جنہ بھائیاں پروگرام رکھے اللہ پاک قبول فرمائے نجات کا ذریعہ بنائے ذرا آمین کو. ساڑھے بزرگ شیخ محمد اکرم صاحب حفظہ اللہ تعالی اور جس کے اندر پروگرام میں کی نام ہے حجی صاحب جاوید صاحب حجی جاوید صاحب دے اللہ پاک مال و جات دے اندر برکت عطا فرمائے. بڑی محبت نال گھر کے صحن کے اندر عظیم و شان پروگرام کا انعقاد اور بالخصوص شیخ محمد خالد صاحب نے محنت کوشش کی ہے. شیخ مہتاب صاحب شیخ احمد صاحب اللہ پاک ان بھائیوں کی محنت محبت قبول فرمائے اور مسجد مستقیم کو قیامت تک آباد فرمائے. آمین کو.
فضیلت الشیخ حضرت مولانا محمد یامین محمدی صاحب حافظ اللہ تعالی، حکیم احسان الحق صاحب حافظ اللہ تعالی، قاری امجد جاوید صدیقی صاحب، اور شیخ فضیلت الشیخ پروفیسر مولانا محمد صدام تسروری صاحب حافظ اللہ تعالی، مدرس جامعہ اسلامیہ ماشاءاللہ، وہ بھی تشریف فرمان۔ اور خوشخبری کی بات ہے کہ استاد محترم خطیب پاکستان، عالم بعمل، شیر ربانی، قاری محمد حنیف صاحب ربانی حافظ اللہ تعالی کافی دیر تو تشریف لا چکے ہیں۔ تفصیلاً انشاءاللہ شاندار مفصل گفتگو ہوئے گی، ذرا کہو انشاءاللہ۔ سارے چھوٹے بھائی حضرت مولانا حافظ انعام الرحمان محمدی صاحب گجرا والے کو وہ بھی تشریف لا چکے ہیں۔ انشاءاللہ پروگرام جاری و ساری ہے۔ دوست احباب سے درخواست ہے تھوڑا تھوڑا اسٹیج کے قریب آ جاؤ، جڑے بھرا پیچھے آ رہے ہیں تاکہ انہوں نے جگہ مل سکے، بعد اندر بار بار کی گزارش نہ کرنی پائے۔ ذرا اسٹیج کے قریب ہو گئے تو انشاءاللہ جتنی دیر بہت تھوڑا ایک منٹ ضائع نہیں جائے گا، ٹائم کی عبادت بن جائے گا، ذرا کہو انشاءاللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مرشد پاک قبرستان کے کولوں گزر رہے ہیں، صحیح البخاری توجہ ہے بھی گل شروع کریں گے۔ قبرستان کے کولوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، ایک عورت قبر کے قریب بیٹھ کے رو رہی ہے کہ قبر والے نال شکوے گلاں کر رہے آنسو بہاری قبر کے قریب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منظر دیکھا، آپ نے اس بی بی نو فرمایا بی بی حوصلہ کر، صبر کر، انج قبراں دے کول بیٹھ کے نہیں روئیدا، انج شکوے شکایتاں نہیں کریدیاں، حوصلہ کر، صبر کر۔ اس بی بی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانیا نہیں، جنہیں کم کے اندر رو رہی ہے پونجی جلدی نہ بول کے کہہ دیتا مینوں صبر کا درس دینے والے ہو، کاش اج کوئی تہاڈا دنیا تو گیا ہوندا میں ویندی تساں کیویں صبر کردے۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ نبی پاک صبر و استقامت کے پہاڑ نے انہیں کوڑے بول سخت بول نبی پاک نہ بولے۔ گل سمجھ آ رہی؟ اس بی بی نے نبی پاک کو پہچانیا نہیں، کہ رو رہی تھی جلدی جلدی بول کے کہہ دیتا تو کوئی دنیا تو گیا ہوں دس میں زندگی کے میں صبر کر رہے، مینوں صبر کا درد دے۔ آپ نے غصہ نہیں کیتا، ناراض نہیں ہوئے، بلکہ مرشد پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، اذان وہ اپنے گھر کو تشریف لے گئے۔ اس سے حافی منظر بہندا پیا، انہیں بی بی نو کہا بی بی تیری قسمت سو گئی، مقدر سو گئے، کیا تینوں پتا نہیں صبر کا درس کون دے رہے تھے؟ وہ بھی میرے کو نہیں پتا۔ انہیں کیا جس مرشد کا کلمہ پڑھے جو تمام کائنات کے سردار نبیوں کے امام نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا درس دے رہے تھے۔ وہ پنجابی جاتے ہو نا پیروں تلوں زمین نکل گئی، وہ پریشان ہوگی کہ میں نبی پاک نہ کوڑے بول بول بیٹھی اور برباد ہوگی، میرے لیے اعمال ہی ضائع ہو گئے، ہن کی پڑے گا؟ اور زیادہ پریشان ہو کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کول آپ سے در دولت آئی آ کے ابھی سونے ہو غلطی ہوگی معاف کر دیو، کی کر دے میں تمہیں پہچانیا نہیں، اچانک ہی میری زبان میں تو الفاظ نکل گئے۔ جگہ کے پیر پتا کی فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں بی بی میں تیرے سے کوئی ناراض نہیں، ادو ہی تینوں معاف کر دیتا، کوئی ناراض نہیں۔ پر گل سن لے، اصل صبر وہ ہوتا ہے جڑا صدمے میں آغاز اندر کیتا جائے، پریشانی آئے، مصیبت آئے، بیماری آئے، ٹینشن آئے، اور رب جڑا
صبر کیتا جائے ان کا بدلہ جنت ہے، ان کا بدلہ کی ہے جنت۔ 2-4 دن 5 دن رو کے ہی ہوتی بھی صبر کر لیتے، رو پیٹ کے واویلا کر کے ہفتے 1.5 بعد کافر بھی صبر۔ اچھا ایمانداری نہ دسو ہفتہ 1.5 لوگوں کو تماشا آ کے کافر صبر نہیں کر لیں، غیر مسلم بھی کر لیں۔ مومن مسلمان کا وسیلہ یہ ہونا چاہیے حضرات ادھر پریشانیاں فوراً اللہ کی رضا پہ راضی ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جڑا صدمے میں عذاب اندر شروع تو ہی صبر کر لیا جائے ان کا بدلہ جنت ہے، بدلہ کی ہے۔ تھوڑی توجہ ہے میری طرف؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں صحیح البخاری، ایک بی بی نبی پاک کے کول آئی، آ کے آئی سونے ہو میں نے مرگی کا دورہ پہ جاتا ہے، بیماری کا جب غلبہ آ جاتا ہے میں بے ہوش ہو جانی یا دعا کر دے اور اللہ پاک شفا عطا کر دے۔ حضور فرماتے ہیں بی بی اس بیماری میں صبر کر، حوصلہ کر، خدا کی قسم بدلے اندر اللہ پاک تمہیں جنت عطا کر دے۔ صبر کر، صبر کے بدلے کی ملے گا؟ تھوڑا تھوڑا بولو، صبر کے بدلے کی ملے گا؟ جنت ملے گی۔ بی بی آگے سونے ہو جی تھی صبر کے بدلے جنت کا وعدہ کر لیا ہے، انشاءاللہ میں اس بیماری سے صبر کرانی، لیکن اتنی گزارش ہے جب میرے بیماری کا غلبہ ہو جائے میرا پردہ کبھی سایہ نہ ہوئے، بے پردگی نہ ہوئے، اے دعا کر دے۔ حضور نے دعا فرما دی۔ صحابہ بیان کرتے ہیں یہ بی بی جب تک زندہ رہی بیماری کے غلبے ہوتے رہے، لیکن خدا کی قسم کبھی بھی ان کا پردہ ضائع نہیں سی ہویا۔ صبر سے بدلے جنت حاصل کر لیں۔ میں گزارش کر رہے ہیں حضرات، سید البخاری آپ فرماتے ہیں اللہ پاک جس بندے کے گناہ معاف کرنا چاہتا ہے نا ان بخار چڑھ جاتا ہے، بخار آپ بھیج دیتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں لوگوں بخار کو گالا نہ کٹیا کرو، بخار کو بندہ نہ بولیا کرو۔ جس بندے کو بخار ہو جائے اللہ پاک بخار کی وجہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ بیماری آئے صبر کرنا چاہیے، کی کرنا چاہیے؟ صبر کا بدلہ جنت ہے، صبر کا بدلہ کی ہے؟ قرآن پتہ کی امر ہے، فرمایا وَجَزَاؤُهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا۔ بیٹی کو کٹ کر کے ساتھی بات کروں، آواز پھٹی پھٹی نہ ہو، انشاءاللہ میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں انشاءاللہ۔ حضرات میری طرف ایکھنا قرآن اندر فَجَزَاؤُهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا۔ جڑا بندہ مشکلات پریشانیاں پہ صبر کرے بدلے اندر جنت بھی، جنت اندر ریشمی حلے اور لباس بھی اللہ پاک عطا کرے گا۔ صبر کا بدلہ جنت ہے، صبر کا بدلہ نہیں ہے۔ قرآن پاک کا دوسرا مقام اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ ایمان والے اور نماز اور صبر کے ذریعے اللہ پاک کو مدد حاصل کرو۔ صبر کرنے والے دے نال رب دا آسرا ہے۔ قرآن کا تیجا مقام اللہ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں اپنے بندیاں نو آزماواں گا
بھوک دی وجہ نال دشمن دے خوف دی وجہ نال مختلف طریقیاں نال ازمائشاں دکھ تکلیفاں آنگیاں جڑا بندہ صبر کرے حوصلہ کرے اللہ پاک فرماتے نے وبشر الصابرین خطبہ پڑھیا نا اس بہترین صفات اندر کچھ مل گئی حضرات سفر کرنے والے واسطے خوشخبری ہے جنت کی بشارت ہے جدوں مصیبت آئے پریشانی آئے پریشانی چھوٹی ہوئے یا بڑی ہوئے سارے مل کے کہہ دیا کرو الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہ پاک کی دینا ہے اللہ کا رب دینا ہے ربی بولے گا رزق مال دولت تمام اختیار آپ کا مالک کون ہے اللہ جب بھی کوئی مصیبت پریشانی ازمائش آئے کہہ دیا کرو یہ اللہ پاک کی طرف ہے بھیجنے والا رب ہے سالن والا رب ہے بیماریاں رب بھیجا ہے شفاواں کون دیتا ہے شفاواں بھی اللہ پاک دیتا ہے میں کرنا چاہنا اگر آپ صبر حوصلہ کے بدلے جنت ملے گی ایک دن اب بیویاں جمع ہو کے نبی پاک کو لائیاں اور سامیاں نے سونے ہوں لوگوں کو بات نصیحت کرتے ہو ساتھوں بھی کوئی نصیحت کرو صحیح بخاری میں آمینہ بلال جناب محمد اجنی ڈبلنگ بات ہم بھی تھوڑی کرتا میرے سے مرشد پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے عورتوں پر سترہ خواتین کو جمع کر کے آقا فرماتے ہیں بیویوں جس عورت کے 3 بچے بچپن اندر فوت ہو جائیں میری گل سمجھا رہی ہے جس عورت کے 3 بچے فوت ہو جائیں ایمان صبر کرے اللہ پاک صدرے اندر جنت عطا کر دے گا جس ماں کے 3 بچے فوت ہو جان ماں صبر کرے بدلے اندر اللہ پاک جنت عطا کر دے گا یہ ایک اور بیوی بیٹھی ہے یہ بیوی آتی ہے سونے ہو جس عورت کے 2 بچے فوت ہو جان بچپن اندر آقا فرماتے ہیں ماں صبر کرے حوصلہ کرے اللہ پاک انہوں بھی جنت عطا کر دیں گے اور دیگر روایات اندر آتا ہے ان جیسا ماحول بن گیا سنو ذرا دھیان نال اگر کوئی بیوی اے گل کہہ دیندی ہے محبوب جی جس عورت کا 1 بچہ فوت ہو گیا تو خدا دی قسم یہ بیوی صبر کرے بدلے اندر اللہ پاک جنت عطا کر دے گا حضرات میں عرض کرنا چاہتا وَجَزَاؤُهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا جس آدمی کا بچہ بچپن اندر فوت ہو گیا جن ماں باپ کے بچے بچپن اندر تر گئے ماں باپ صبر کرن بدلے اندر اللہ پاک جنت عطا کر دے گا سنیا جی ذرا دھیان نال ایتھے میں صحیح مسلم دی روایت سنان لگا آمینہ بلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک کو رب نے 4 بیٹیاں دیتیاں نے 2 بیٹے سیدہ خدیجہ کے بدن وچوں رضی اللہ تعالی عنہا ملتان والے ہو نبی پاک کے 2 بیٹے بچپن اندر فوت ہو گئے بیٹیاں جوان ہوئیاں اگے نہ دی شادی بھی ہوئی حضرات میرے آقا مکیوں ہجرت کر کے مدینے گئے دن گزردیاں 8 ہجری اندر نبی پاک کی عمر غالباً 60 سال دی ہوئی اللہ پاک نے آپ کو ایک اور بیٹا دیتا ہے سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک مومنہ کی ماں ہے نبی پاک کی زوجہ محترمہ ان کا نام ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سیدہ ماریہ کے بدن وچوں نبی پاک کو رب نے ایک بیٹا دیتا
जिंदा मुर्शद पाक ने नाम इब्राहिम रखे आए रजी अल्लाह ताला नो हजरत अल्लाह पाक ने इंज समझो हुजूर नो आखिरी उम्र अंदर 7 साल दी उम्र अंदर एक बेटा अता फरमाया जिंदा नाम आपने इब्राहिम रखा 7 या 8 साल की आपकी उम्र है मेरी तरफ देखना आपनों चाई बड़े ने खुशियां ही बड़ियां ने और इब्राहिम नो दुध पिलान की बारी आई इंतकाल किया गया कि नबी पाक के बेटे इब्राहिम नो दुध कौन पिलाएगी बड़िया बड़िया अंसार दियां बीबियां इन्हां दी खाश है कि हुजूर दे लफ्ज़े जिगर नु असां दुध पिलाइए लेकिन रब दी मर्जी एक नबी पाक दा सहाबी जेड़ा लोहारा वाला काम करता है मदीने दे नाल ही एक छोटी जी बस्ती है इस बस्ती अंदर अपना डेरा लाया है इनका नाम अबू सैफ हजरात बिन औस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लोहार सहाबी है इनकी बीवी का नाम उम्मे बरदा खौला रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सैयदा उम्मे बरदा खौला रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इस लोहार अबू सैफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लोहार सहाबी दी बीवी दे हिस्से ड्यूटियां लग गई ने कि नबी पाक के बेटे इब्राहिम नु दुध पिलाए हजरात दुध पिलाने वाली ड्यूटी सर अंजाम दे रही है नबी पाक अपने बेटे इब्राहिम को मिलने वास्ते मुलाकात करने वास्ते आया करते सही मुस्लिम अंदर लिखे है अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला नु हदीस दे रावी ने आमिना दे लाल जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बेटे इब्राहिम को मिलने वास्ते इस लोहार सहाबी से करे गए रज़ी अल्लाह तआला नो जदों घर के करीब पहुंचे ने ते घर के अंदर भट्टी चलती पई क्योंकि लोहारा वाला काम करता है घर के अंदर आग चल रही धुआं ही धुआं अनस बिन मालिक जल्दी ना दौड़ के पहुंचे जाके आंदे ने अबू सैफ नबी पाक तेरे घरे तशरीफ ले आ रहे ने जरा धुआं थोड़ी देर वास्ते बंद कर दे नबियों में इमाम तेरे तेरे दौलत आ रहे ने आका दी आमद ते गरीबां दे बेड़े इंज आमद हुंदी है हुजूर तेरे बेड़े अंदर अपना कदम मुबारक रख रहे ने इन्हें जल्दी नाल आग वाली भट्टी बंद कर दी लेकिन तुम जानते हो धुआं से आस्ता आस्ता बंद होना है बाद रवाज याद अंदर आऊंगा जगह दे पीर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए घर के अंदर धुआं इतना है मेरे मुर्शिद पाक दी सारी मुबारक विचों ये धुआं हो के गुजरी जाता है लेकिन मेरे आका इस गरीब सहाबी दे करे तशरीफ फरमा ये आप दियां मोहब्बतां ने आप फरमाते ने मेरे बेटे इब्राहिम को ले आओ औलादां वाले हो बेटियां वाले हो पुत्रा वाले हो गल सुनिया जे औलाद नाल मोहब्बत किन्नों नहीं हुंदी जगह के पीर को बड़ी मोहब्बत के बेटियां नाल आका फरमाते ने मेरा बेटा इब्राहिम ले आओ आपका बेटा ले आता जाता रज़ी अल्लाह तआला नो अनस बिन मालिक फरमाते नबी पाक ने अपने लत्ते जिगर नु चुंगिया सीने लाया होठा ते मुंह मत्थे ते बोसे ले आका अपने बेटे नाल गल्लां करी जांदे ने औलादा वाले हो बच्चे छोटे छोटे अगर के जवाब ना देन मां बाप फिर भी इन्हां नाल गल्लां बातां करया करदे लाड मोहब्बत वालियां बातां करया करदे नबी पाक अपने बेटे इब्राहिम को मोहब्बत भरियां गल्लां कर रहे मत्था चुम रहे इनदे नाल खेल रहे ने अनस बिन मालिक फरमाते ने ए मंजर देख के असां हैरान आका अपने बेटे नाल बड़ा प्यार करदे कि ना किसे ए पुत हत्ता तू नहीं लभदे तू लभदी फिरे बाजार कोड़े ए सौदा नगद भी लभदा नहीं तू लभदी फिरे उधार कोड़े ये अल्लाह पाक दियां मर्जियां रब जिन्हों चाहे बेटे ते बेटियां ते मर्जियां गिंदियां ने कुरान
فرمایا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یثبتهم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر. میرے بیٹے دے رب دی مرضی، میری دھیاں دے اللہ پاک دی مرضی، رلوی ملوی اولاد دے تد بھی اللہ پاک دی مرضی. اور میاں کسے نو کچھ بھی نہ دے، نہ پتر دے نہ بیٹی دے، پھر بھی اللہ پاک دی مرضی ہے. انہ علیم قدیر. دے پوتر دے رب دی رضا کسی کو کچھ بھی نہ دے انہوں کون پوچھے گا. بسم اللہ بسم اللہ. آجو شیخ خطیب پاکستان مجاہد اندر شیر ملتان حضرت مولانا قاری محمد جمیل اجمل غرایا صاحب تشریف لے آئے نے. آجو بسم اللہ تشریف ہے نا بھائی. اللہ پاک حضرت شیخ صاحب کا آنا قبول فرمائے اور نالی ساری جند جان محسن ماشاءاللہ بھائی الحاج حاجی چودھری وسیم صاحب سرگودا بیٹری والے ماشاءاللہ وہ بھی تشریف لے آئے نے. اللہ پاک علماء کا آنا قبول فرمائے، مہمانوں کا آنا قبول فرمائے. آؤ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ پاک سبرا سے راضی ہو جائے. ذرا آمین تو کہہ دو آمین. حضرات میری طرف دیکھو توجہ فرماؤ. میں عرض کر رہے ہیں تیاں دے پوتر دے رب دی رضا کسے نو کچھ بھی نہ دے انہوں کون پوچھے گا. تیاں پوتر لوگوں موٹی انمول نے سارے اختیار میرے نے اللہ کول میں مرضیاں اللہ پاک دیاں. حضور نو اللہ پاک نے پچھلی عمر سن 8 ہجری اندر بیٹا ابراہیم دیتا. آپ اندے نال بڑیاں محبتاں کردے. برتا خولا رضی اللہ تعالی عنہ دودھ پلا رہی رضائی ماں نے. دن گزرتے جاندے نے 18 مہینے گزر گئے. بولو کنے مہینے؟ 18 مہینے. نبی پاک دا بیٹا 1.5 سال کا ہو جاتا ہے. ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا کدی کدی ملن جایا کرتے. ابراہیم دی ماں ماریا قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی کدی کدی بیٹے نو ویکھن جایا کردیاں. اور میاں دن گزرتے 18 مہینے گزر گئے. ایک دن میرے آقا مسجد نبی اندر تشریف فرما نے سنیا جی میری طرف دیکھا جے آقا دے پہلا 2 بیٹے 55 اندر فوت ہو گئے نے. بیٹیاں جوان نے. یہ آپ کا تیسرا بیٹا ہے. حضرات نبی پاک کو دینا محبت بھی بڑی ہے. آپ 18 مہینے آندا جدو بیٹا ہو جاتا ہے آپ پیغام ملیا سونے تو بیٹا ابراہیم بیمار ہے طبیعت زیادہ خراب ہے. آؤ اپنے بیٹے نو آ کے دیکھو. صحیح مسلم دی روایت ہے نبی پاک اٹھ کے تر پے جتنے آپ کے غلام دائیں بائیں بیٹھے نے آپ کے صحابہ بھی نال تر پیندے نے. میرے مرشد پاک مدینے چند فاصلے سے چھوٹی جی بستی ابو صاحب لوہار صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرے گئے. آپ کا بیٹا ابراہیم چکیا گیا آپ کی گود اندر دتا جاتا ہے. بیٹے کی عمر 18 ماہ دی ہے. بیٹا ہچکولے لے رہے ہیں آخری سال میں. خدا کی قسم میرے مرشد پاک کی آنکھاں چوں آنسو ڈل رہے اولاد غم. سنیا جی لوگوں میرے پاؤں پیغمبر اپنے بیٹے کا متھا چومتے ہیں رخسار چومتے ہیں. آقا پھر بلاتے ہیں بیٹے نال گلا کرتے ہیں کوئی جواب نہیں آتا. بیٹا آخری ساواں تے انج لگتا جی ساواں والی ڈور ٹوٹن لگی ہے. اللہ ذوالجلال دا در تے فیصلہ لگا ہے. وہ فیصلہ جڑا میرے تیرے تے آن والا ہے او ملتانیوں آن اندر ترتیب
ترتیب ہے، جان اندر کوئی ترتیب نہیں۔ قرآن اندر قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ کیوں لگاتے ہو لمبی امیدیں، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے؟ کیوں لگاتے ہو لمبی امیدیں، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے؟ علامہ صاحب آگے تشریف لے، علامہ خالد محمود فاروقی صاحب آئے ماشاءاللہ، آگے تشریف لے۔ اگر آپ کوئی پتہ نہیں زندگی کے سمور پہ بے وفائی کر گئے، کوئی آج ٹریا کسے کل جانا، یہ دنیا آنی جانی ہے۔ میں عرض کر رہے ہیں آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے بیٹے ابراہیم نے آخری ہچکی لئی تے ساواں والی ڈور ٹوٹ گئی۔ میرے آقا رو رہے نے، اکھاں اندر آنسو تے کئی جاندے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بڑھاپے اندر اپنے بیٹا دتا ہے، 4.5 سال دی عمر نبی پاک دی، رات بیٹا ہاتھاں دے اندر گود اندر فوت ہو گیا۔ ذرا سوچو نبی پاک دے دل سے کتنا غم ہوئے گا۔ میرے آقا رو کے آندے نے بیٹے ابراہیم، اکھاں اندر آنسو نے، دل اندر غم میں، انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون۔ ابراہیم تیری جدائی دا دل اندر غم میں، اکھاں اندر آنسو نے، اتنا غم میں اگر غم زمین و آسمان میں پھیلا دیتا جائے، پھر غم پھیل جائے۔ آقا فرماندے نے لیکن بیٹی ابراہیم میں زبان نال او گلاں کراں گا جدے نال رب راضی ہو جائے۔ آنسو جاری نے، آقا کہی جاندے نے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے نبی پاک کے صحابی میں عبد الرحمن بن عوف آگے سونے ہو، رو رہے ہو، آنسو بہا رہے ہو، حوصلہ کرو، تسی تے روندیاں نو چپ کران والے ہو۔ میرے آقا فرماتے ہیں عبد الرحمن گل سن لے، اے آنسو بے صبری دے نہیں، اے بے صبری دے آنسو نہیں نے، اے جذبہ شفقت دے آنسو نے، ہمدردی دے آنسو نے، محبت دے آنسو نے۔ اے جتا رونا جائز پٹنا نہیں چاہیے۔ آقا فرماتے نے اکھاں دا رونا جائز ہے، ماتم نہیں کرنا چاہیے۔ اے جتا رونا جائز ہے، باطلا نہیں کرنا چاہیے۔ آقا فرماتے نے اکھاں دے اندر آنسو، دل اندر غم میں، لیکن زبان تے ہوئی جملے جنہاں نہ رب راضی ہوئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے پاک پیغمبر دی زوجہ محترمہ، اس بچے دی ماں سیدہ ماریا قبطیہ نو پتہ لگا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تساں جاندے ہو ماواں نو اولاداں دے تو کدوں برداشت ہوندے نے، روندی روندی ماں بھی اس مقام تے پہنچ گئی۔ میرے پاک پیغمبر اپنی بیوی ماریا قبطیہ دا ہاتھ پکڑ کے انگلی پھڑ کے آسمان دی طرف کر کے آقا فرماتے نے ماریا صبر کر، حوصلہ کر ماریا، میں دینا پیاواں جنت دیاں حوراں ایسے ابراہیم دیاں ماواں بن گئیاں نے، جنت دیاں حوراں نے میرے تیرے ابراہیم بیٹے نو اپنی گود اندر چک لے آئے۔ اگلے الفاظ صحیح مسلم دے میں آقا فرماندے نے صحابیو، میرے بیٹے ابراہیم نے رضائی ماں دا 18 مہینے دودھ پیتا ہے، اجے دودھ دی مدت 2 سال پوری نہیں ہوئی۔ میں دینا پیا ہوں اللہ پاک نے جنت دیاں حوراں دی ڈیوٹی لائی ہے، میرے
ابراہیم نو جنت اندر دودھ دی مدت پوری کران گیا، یعنی جڑی مدت باقی ہے وہ مدت جنت اندر ہورا دودھ پر پلا کے میرے بیٹے ابراہیم کی دودھ والی مدت پورا کرن گیا۔ آقا اپنی بیوی ماریا چٹیاں کو حوصلہ دے رہے ہیں۔ حضرات میں عرض کرنا چاہنا جیڑا آیا ہے جان واسطے آیا ہے، فصل کچی کٹے یا پکی کٹے اللہ پاک کی مرضی ہے۔ حضور کی تعلیمات پہ کرتے ہوئے حوصلہ کیتا جائے، بڑا فوت ہوئے تک بھی حوصلہ کرو، بچہ فوت ہوئے تک بھی صبر کرو۔ اس جگ وچ بندیا پرونا تو آیا پرونے جان پیندا اے، اس جگ وچ بندیا پرونا تو آیا پرونے جان پیندا اے، ایتھے کسے بھی نہیں پکا ڈیرا لایا پرونے جان پیندا اے۔ پوچھو نہ ماواں انہاں ماواں دا کی حال اے، ٹر گیا جنہاں کولوں سونا پیارا لالے، انہاں ماواں انہاں ماواں دی دکھ سینے لایا پرونے جان پیندا اے، اس جگ وچ بندیا پرونا تو آیا پرونے جانا پیندا اے۔ کندا دے کے تینوں ٹورنا جہان نے، مٹی تھلے آنا تیری اس اچھی شان نے، تیرے عملہ نے رہنا بگایا پرونے جانا پیندا اے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے جدوں بچے دی روح کڈ لئی جاندی ہے، حضرات اللہ پاک دی عدالت اندر ملائکہ جاندے نے، اللہ پاک حالانکہ سب کچھ جاندے نے، رب العالمین فرماندے نے میرے فرشتو جس بچے دی روح کڈ کے لے آئے ہو ان دے والدین کی کہہ رہے سن، ملائکہ دسدے نے اللہ سونیا او تے کہہ رہے سن اللہ پاک دی مرضی ہے، حکم اللہ پاک دا، جویں اللہ دی رضا اسا راضی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ پاک فرماتے ہیں پھر انج کرو جنت اندر ایک کوٹھی محل تیار کر دیو جن کا نام بیت الحمد رکھ دیو، تعریف کیتا گیا محل ان ماں باپ کو ملے گا جنہاں دے بچے بچپن اندر فوت ہو جاندے، یہ صبر کرن کہن کی اللہ پاک دی مرضی ہے، میری طرف دیکھنا اولاد دا غم اور صبر دا درس دے رہے ہیں۔ ایک دن جگہ دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابیو فلاں میرا پروانہ صحابی نظر نہیں آ رہا، یہ جواب دینے والے آتے نے سوڑے ہو اوندا اکلوتا بیٹا سی، اپنے بیٹے نال بڑی محبت کرنے والا، اپنے بیٹے نال بڑا پیار کرنے والا، بیٹا فوت ہو گئے، صحابی پریشان ہے، گل سنو حضرات پتر دے دھوکت دے پھر غم یہ تھے میں یاد آ رہے ہیں، قرآن نام ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بیٹے دا غم آیا، خدا دی قسم انما اشکو بثی و حسنی اللہ، جتے یوسف کی جدائی اندر کئی جاندے نے قال بل سبلت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ حضرات اولاد دے غم بیٹے دا غم اولاد دے دکھاں دے صبر دا درس حضرات علی نبی پاک دی تعلیمات آپ کو دسیا گیا سنو تواڈے صحابی دا کوئی بیٹا فوت ہو گیا ہے تے او دل ہار بیٹھا ہے او بڑا پریشان تے غم زدہ ہے، نبی پاک اٹھ کے تر پے صحابہ نال نے نبی پاک دے کرے دولت دے بوئے تے پہنچے نے، میرے آقا فرمان
دے نے بھئی کی گل ہے ہمت کر ذرا اٹھ کے کھڑا ہو کیوں پریشان ہے آقا فرما دے نے کیا تو نہیں چاہتا ہے تیرا بیٹا جنت کے دروازے سے تیرا انتظار کرے کیا تو یہ نہیں چاہتا جنت کے دروازے سے تیرا بیٹا انتظار کرے آندہ جی سونے ہو آقا فرما دے نے پھر صبر کر اللہ دی قسم بدلے اندر رب جنت عطا کرے گا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا جَنَّةً وَحَرِيرًا حضرات صبر کے بدلے اللہ پاک نے جنت اور جنتیاں نعمتیں تیار کر دیا نعرہ تکبیر مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب مولانا قاری محمد اسماعیل عطیف صاحب نعرہ تکبیر مسلک اہل حدیث مسلک اہل حدیث لو جی استاد محترم عالم با عمل خطیب پاکستان خطیب لاسانی شیر ربانی قاری محمد حنیف صاحب ربانی حافظہ اللہ تعالیٰ تشریف لے آئے نے اللہ پاک استاد محترم نے آنا قبول فرمائے انشاءاللہ کوئی دیر بعد بیان شروع ہونے والا ہے فاضل نوجوان برخوردار چھوٹے بھائی حافظ انعام الرحمان محمدی بن خطیب پاکستان مولانا عبدالغنی محمدی صاحب ماشاءاللہ وہ بھی تشریف لے آئے ہیں اللہ پاک میری تھوڑی حاضری قبول فرمائے صحیح البخاری کی آخری حدیث صرف 2-3 منٹ اندر بیان ہو گئی سیدنا اسامہ بن زید صحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کہ نبی پاک دی بیٹی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بیٹا بیمار ہے سیدہ زینب نے کیا اسامہ جا نبی پاک کو میرے ابو جی کو بلا کے لیا اللہ جانے میرے بیٹے نو کی بن رہے ہیں حضرات سیدنا اسامہ جلدی نہ مسجد نبی اندر گئے آپ آدھے سونے ہو تو دوتا نوازا بیمار بیٹی بلا رہی آپ فرماندے ہو اسامہ جاؤ میری بیٹی کو میرا پیغام دے دے بیٹی ہے پتر کی پریشانی سے صبر کر پتر سے دکھ سے صبر کر اللہ پاک کے بولو ثواب کی امید رکھ گل سمجھ آ رہی ایسے بھی نبی پاک نے صبر کا درس دیتا ہے فرمایا میری بیٹی کو پیغام دے بیٹی یہ پتر کی بیماری دکھ پریشانی سے صبر کرے اللہ پاک کو ثواب کی امید رکھے اے پیغام آیا تھوڑی دیر گزری حضرات آخر ماں کو گل برداشت نہیں ہوئی پتر اس کو لے رہا دوسری مرتبہ اسامہ کو بھیجیا اسامہ جاؤ میرے ابو کو بلا کے لیا اللہ جانے میرے بیٹے کو کی بن رہا اسامہ دوڑ کے دوسری مرتبہ آئے نبی پاک نے پھر وہی طرز دیتا صبر کا اسامہ میری بیٹی کو میرا پیغام دے دیویں پتر کی پریشانی سے صبر کرے اللہ پاک دے کولوں ثواب دی امید رکھے جب دوسری بڑی پیغام ملیا بچہ حج کو لے رہا آخری سال ہے حضرات ماں کولوں اولاد کا دکھ برداشت نہیں ہوتا میری طرف دیکھنا ایک میم ماں والی ایک میم محمد والی ایک میم مکے والی ایک میم مدینے والی اور لوگوں جتنیاں میماں نے ماں والی میم اندر اللہ پاک نے اولاد کا درد رکھے ہے ماں والی میم اندر اولاد کا درد محمد والی میم اندر امت کا درد صلی اللہ علیہ وسلم شیخ اکرم صاحب میرے بابا جی بزرگاں دی فرمائش کے دو جملے میں دعا کرنا چاہتا جنہاں دیاں ماواں جیوندیاں نے اللہ پاک خدمت دی توفیق دے تندرستی دے جنہاں دیاں ماواں تر گئیاں رب آخرت دیاں منزلہ آسان کرے قبروں کو جنت دے باغ اور باغیچے بنائے جے تر گئی قبر اندر پیرے اماں نہیں لبنی وہ پیارے ماں نہیں لبنی جو تڑ گئی قبر اندر پیرے اماں نہیں لبنی وہ پیارے ماں نہیں لبنی ہو جی مٹی تے ٹھنڈی کتے بھی چھا نہیں لبنی وہ پیارے ماں نہیں لبنی جب دنیا ٹھکرائے گی تینوں ماں
قبر دے پہ روئے گا ادوں پہ رہا نہیں لبنی ابیریا ماں نہیں لبنی تو روئے گا ستاوے گا جے دل ماندہ تو کھاوے گا تو روئے گا ستاوے گا جے دل ماندہ تو کھاوے گا زما تو سر چھپاون لئی کدھر پیچھا نہیں لبنی ابیریا ماں نہیں لبنی انہاں نو پوچھی جنہاں دیاں ٹر گئیاں میری طرف دیکھنا ماں ورگا جگ تے کوئی نہیں اور میاں نہیں تے پوچھ انہاں نو جڑے بیٹھے نے ماں ٹور میاں مرے تے پتر کلے ہو جاندے کئی دیکھن رو چلے ہو جاندے ہے خوش قسمت ماپے جندے کول میاں نہیں تے پوچھ انہاں نو جڑے بیٹھے نے ماواں ٹور میاں مرے تے لاکے کوئی نہیں بہندا اے ماواں باچو لک لک رونا پہندا اے لنگ دی باقی ساری زندگی گور میاں نہیں تے پوچھ انہاں نو جڑے بیٹھے نے ماواں ٹور میاں گل پڑھو رب ارحمہما کمان بیانی صغیرہ حضرات سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ مائے بچے کا دکھ تکلیف پریشانی بیماری برداشت نہیں تیجی مرتبہ رو کے گیا اسامہ تینو اللہ کا وحب عیسیٰ میری ابو نو بلا کے لیا قسم دے کی کبھی سونے ہو انکار نہ کرو اپنے آگے دھوتے نواسے نو دیکھو بچے نہ پتہ نہیں کی بن رہا تیجی مرتبہ قسم دے کے توڑیا اسامہ نے پیغام دیتا نبی پاک اٹھ کے طور پہ صحابہ نال نے میرے آقا بیٹی کے کول آئے نے بیٹی زینب نے اپنا بیٹا چکیا تے نبی پاک دی گود اندر دے دیتا حضور نالے بچے نو دیندے نالے زارو قطار رو پہ صحابی آتا سونے ہو رو رہے ہو آقا فرماندے ہیں بے صبری دے آنسو نہیں نے اے ہمدردی دے آنسو نے اے جذبہ شفقت دے آنسو نے اکھاں دا رونا جائز ہے ماتم نہیں کرنا چاہیے اکھاں دا رونا جائز پکڑا نہیں چاہیے رونا بے صبری نہیں زبان نال ایسے جملے نہیں کہنے چاہیے جنہاں نہ رب ناراض ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو آنسو بہا کے بچے نے آخری سا لیا ساؤں والی ڈور ٹوٹ گئی آپ کا نواسا نبی پاک کی گود اندر فوت ہو جاتا ہے میرے آقا پڑھی جاندے نے انا للہ و انا الیہ راجعون حضرات جڑا ہے جان واسطے آئے خدا کی قسم آن اندر ترتیب ہے جان اندر کوئی ترتیب نہیں اکھاں جے تمیتیاں زمانہ میں مروے گا اپنا تے اپنا بیگانہ میں مروے گا اکھاں جے تمیتیاں وہ ڈر گئے یار محبت والے لے گئے نال ہاسے دل نہیں لگتا یار محمد اڑ جائیے کیڑے پاسے اکھاں جے تمیتیاں زمانہ میں روے گا اپنا بھی اپنا بیگانہ میں روے گا اکھاں جے تمیتیاں شام پئی اتے دیگر ویلا اتے پنچھی
گھران آئے او نہیں آندے یار محمد پہ موت جنان لے جائے اکھنج زمیٹیاں زمانہ میں روے گا اپنا بھی اپنا بیگان میں روے گا اکھنج زمیٹیاں اور کلا ہاتھ کبھی نہیں تو بدا ایک دوجے نو تووے بھائیاں بعد سجنا بعد یار محمد پہ کون کسے روے مٹیاں دے تھلے جدوں میرا ساڈا ہونا ہے کنے یاد کرنا پہ کنے جان رونا ہے مٹیاں دے تھلے جس دن تو اگلے جہان وال جاویں گا چلے گا اکھیاں تو چٹا جوڑا پاویں گا کسے تیرے لگ دینے کول نہ کھلونا کنے یاد کرنا پہ کنے سان رونا مٹیاں دے تھلے قبراں کی گہریاں نے سنیا گے قبراں گہریاں اساں وی نہیں رہنا سدا قبراں کہندیاں مٹی دیاں ڈھیریاں وی سدا نہیں رہندیاں قبراں لی سدا کنے مٹیاں نو ڈھونا کنے یاد کرنا پہ کنے سان رونا مٹیاں دے بھلے اولاد دے غم پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیمات کیا ہے اس حوالے نال مختصر جی میں گفتگو کی ہے حضرات بالخصوص بیٹیاں دے غم شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمت اللہ علیہ کا نوجوان بیٹا روڈ ایکسیڈنٹ اندر فوت ہو گیا لاش آئی سامنے دسن والے اندر ایک بڑی کہ بابا جی نے کیا رو کے پترا واری میری تھی تو گے تو پھر آپ ہی کہیں اندر واریاں بنانے والا تے اللہ پاک اس موقع نے کیا یہ پھٹر نے جنازے قبروں دے گل پین لباس فقیراں میرے شیخ میرے استاد محترم جبل استقامت قاری محمد حنیف صاحب ربانی تشریف فرما نے تو صحابہ نو معلوم ہے چلو دعائی کر دینے نوجوان بیٹا عالمی دین بہترین خطیب شادی کے دن بھی مقرر بس ہفتہ کو شادی واسطے رہ گئے اچانک روڈ ایکسیڈنٹ اندر وفات پا گئے اللہ پاک انہوں نے قبر و جنت دا باغ اور درجات بلند فرمائے میرے شیخ استاد محترم نو صبر جمیل دی توفیق حضرات ٹائم کافی ہو چکے ہیں اولاد دے غم تے پھر صبر اس حوالے نال میری بقیہ گفتگو پھر انشاءاللہ جدو ملاقات ہوئی اتنی گل لگے چلاواں گے اللہ پاک میری حق اور تہاڈی حاضری قبول فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ